تو اس طرح سے ویسے بھی میری تدریس یوں ہو رہی ہے، مجھے تبدیلی کرنی ہے۔ تدریس یوں ہو رہی ہے کہ میں ایک ایک لفظ پڑھتا ہوں، عبارت پڑھتا ہوں، یہ تو بچوں کو پڑھانے کا طریقہ ہے۔ تو میں دھیرے دھیرے اس کو بدل کر کے اس مرحلے تک لے جانے کی کوشش کروں گا کہ آپ کے لیے صرف تشریح کروں، اسی میں ترجمہ بھی ہو جائے اور مطلب بھی واضح ہو جائے، لیکن دھیرے دھیرے انشاءاللہ یہ تبدیلی کی جائے گی۔ تو آپ حضرات سے پھر گزارش ہے کہ آپ حضرات توجہ فرمائیں اور قاعدہ اولیٰ پورا حل کر لیں، اور مشورہ دے دیں آپ حضرات کہ روزانہ کتنا حصہ جو ہے نا، یا تو کچھ حصہ مقرر کر لیا جائے کہ 2-3 صفحہ 5 صفحہ، اور اس میں کوئی سوال ہو، قاعدہ اولیٰ کی بات کر رہا ہوں، تو ہم اس پہ بات کر لیں گے، حل کرنے کی کوشش کریں۔ قاعدہ ثانیہ آپ نے ماشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ہیں، ہم سے پوری پڑھ لی اور پھر حضرت سے پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ، بہت بڑی بات ہے۔ قاعدہ ثالثہ جو ہے اس کو میں اسکپ کر رہا ہوں، اس کو چھوڑ رہا ہوں تاکہ وقت بچ جائے اور اگلے قواعد میں ہم جلد جو ہے مکمل کر لیں۔ قاعدہ ثالثہ اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ قاعدہ ثانیہ کے بعد حضرت وہاں ظن غالب ہے کہ انشاءاللہ حضرت وہ دونوں قواعد پورے کر لیں گے، اس لیے میں نے چھوڑا ہے، اور اگر کچھ باقی رہا تو انشاءاللہ اسے میں مکمل کروں گا درس میں۔ اس لیے یہ میری رائے ہے، میں اسی طور پر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ چلیے اب القاعدۃ الرابعہ ہم شروع کرتے ہیں، اور حضرت کا بھی درس تھوڑی دیر میں شروع ہونے والا ہوگا، تو جب حضرت کا درس شروع ہوگا میرے خیال میں 10-12 منٹ 15 منٹ کا درس میں کر لیتا ہوں، اور پھر اس کے بعد جو ہے حضرت کے درس کی طرف چلیں گے۔ ذرا صاحب کو کہتے ہیں کہ وہ جیسے ہی پہنچ جائیں آنے والے ہوں تو 2 منٹ پہلے بتا دیں۔ چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد۔ القاعدۃ الرابعہ، المشقۃ تجلب التیسیر۔ چوتھا قاعدہ کہ مشقت آسانی لاتی ہے، مشقت آسانی لاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے، عسر اور دشواری کا ارادہ نہیں۔ جیسا کہ سورہ انشراح میں فرمایا ان مع العسر یسرا، کہ جب عسر اور تنگی ہوتی ہے تو اسی کے ساتھ یسر اور آسانی بھی ہوتی ہے۔ تو مشقت آسانی لاتی ہے، جس مسئلے میں بھی مشقت کا مرحلہ آ جائے گا تو شریعت اس کے بعد آسانی آپ حضرات کو دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد بھی ہے وما جعل علیکم فی الدین من حرج۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم پر دین میں کوئی حرج نہ رکھا۔ دیکھ لیں کہ کتنا آسان فرمایا، نمازیں فرض کی ہیں 5 ٹائم کی، یہ تو نہیں کہہ دیا کہ صبح و شام آپ نماز میں رہیں۔ اس کے لیے وضو فرض کیا، یہ تو نہیں فرمایا کہ ہر دم وضو کرتے رہیں اور وضو میں اتنا دھونا ہے کہ دھونے میں دشواری ہو جائے۔ تو کوئی حرج اللہ تعالیٰ نے دین میں نہیں رکھا، اور یسر کا ارادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، عسر اور تنگی اور مشکلات میں ڈالنے کا ارادہ نہیں ہے۔ یہ بات یعنی یہ قاعدہ قرآن کریم سے ماخوذ ہے، دلیل بتا رہے ہیں، اسی لیے شروع کیا والاصل فیہا۔ حدیث پاک سے اس کی اصل کیا ہے؟ فرماتے ہیں رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا احب الدین الی اللہ تعالی الحنیفیۃ السمحہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے پیارا دین ہے وہ ہے
جو کہ حنیفیہ اور سمحہ ہے، اور یہ شریعت کی صفت ہے جو مقدر ہو، تو وہ دین جو ہے، دین کا وہ حصہ سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے جو حنیفیہ ہے۔ حنیفیہ کا معنی تو یہ ہے نا کہ المائل عن الباطل الی الحق، دین حنیف اسی کو کہتے ہیں جو باطل سے الگ تھلگ ہو جائے اور حق کی طرف مائل ہو، دین حنیف ہے، یعنی جس میں بطلان کا، کذب کا کوئی شائبہ نہیں ہو، بالکل ممتاز ہے۔ السمحہ، سمحہ بالکل آسان، جس میں کشائش، کشادگی، وسعت، یسر، آسانی ہے۔ تو لفظ السمحہ جو ہے نا، اسی بنیاد پر یہ حدیث پاک لائے کہ لفظ سمحہ سے یہ قاعدہ ماخوذ ہے کہ دین جو ہے وہ آسانی۔ ایک بات میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں آپ حضرات کے لیے، وہ یہ ہے کہ یہ جو آیتیں ہیں ان مع العسر یسرا، اور یہاں پر ہے یرید اللہ بکم اليسر، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی حرج دین میں نہ رکھا، جو لبرلز لوگ ہیں نا آج کل کے، اس کو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی اصل ہے کہ جس میں صرف آسانی کو دیکھنا ہے، پرواہ ہی نہیں کرنی ہے احکام ربانی کی۔ تو یسر جو ہے وہ اصل الاصول نہیں ہے کہ یسری کو دیکھنا ہے۔ تو ایسے لوگ پھر یہ سوچتے ہیں کہ جناب روزہ رکھنے میں مئی جون میں بڑی پریشانی ہے، تو آسانی تو اس میں ہے کہ سب کو آپشن دے دیا جائے کہ بعد میں رکھ لیں، اور اسی طرح زکوٰۃ دینے میں بعض لوگوں کو بہت پریشانی ہوتی ہے، تو ان کو بھی اجازت دے دیا جائے کہ چلو اپنے بچوں پہ خرچ کر دو، معاذ اللہ۔ تو یسر جو ہے وہ اصل الاصول نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ اس لیے آئے تاکہ اسر اور اغلال جو بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں ان کو کاٹ دیں، یہ ہے یسر۔ اور حدیث پاک بھی ہے، دین آسان ہے، دین آسانی کا نام ہے۔ بشرو ولا تنفرو، یہ فرمایا۔ اس آسانی سے کیا یہ آسانی مراد ہے کہ ہر چیز آسان ہو جائے؟ اس آسانی سے مراد وہ سابقہ شریعتوں میں جو احکام تھے ان سے کمپیئر ہے۔ اسر اور اغلال جن کو کہا گیا وہ ان سے کمپیئر فرمایا کیا گیا ہے، جو کہ احکام شرعیہ میں کتنی سختیاں تھیں۔ توبہ کے بارے میں سب کو پتہ ہے، قرآن پاک میں کہ توبہ یوں ہے کہ فقتلوا، ایک دوسرے کو قتل کرو، کوئی ایسا جرم کر دے تو اب وہ توبہ نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرے، جان دینی پڑے گی تب جا کے توبہ۔ اب یہ حکم گیا، زبان سے کوئی اخلاص کے ساتھ توبہ کر لے تو توبہ قبول ہو جائے، آسانی ہو گئی نا، آپ بس دل سے توبہ کر لیجیے، آپ کی توبہ قبول ہے۔ پہلے جو احکام تھے کہ اگر کوئی کپڑا ناپاک ہو گیا تو صورت ہی نہیں ہے اس کو پاک کرنے کی، اس کو جلا دیجئے، کاٹ کے پھینکیے اتنا حصہ۔ اب یہ ہے کہ 3 مرتبہ دھوئیے، پاک ہے۔ بدن کا حصہ کوئی ایسا ہے جس پہ نجاست آ لگی، تو سابقہ شریعت میں یہ معاملہ تھا کہ جناب کھرچ کر کے اتنا ہٹانا پڑے گا۔ اب ہماری شریعت میں کیا ہے کہ 3 مرتبہ دھوئیں، ازالہ نجاست جو ہے وہ سبب طہارت ہے۔ تو یہ ہے یسر، یہ ہے دفع حرج، یہ ہے آسانی۔ وہ آسانی نہیں جو آزاد رائے لوگ اور کوئی بھی عام آدمی جو ہے نا جس کو آسان سمجھتا ہے۔ جب بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہیں، بندہ عبدیت کے تقاضے سے اپنے معبود کی فرما برداری میں وہ سب احکام مانے اور اپنی طاقت و استطاعت دیکھے، اور اس طاقت و استطاعت سے باہر ان احکام میں سے کوئی چیز ہو رہے ہیں تو پھر وہاں آسانی آ جائے گی۔ وہاں پہ آسانی، اس کی مثال یہی ہے کہ بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا، نماز پڑھنے کے لیے مجبوری ہے، تو آسانی آ جائے گی، سیدھے بیٹھ کر پڑھ لیجئے، یہ ہے مطلب آسانی کا۔ تو یہ جو ہم نے گفتگو کی ہے، حدیث پاک ہے، آیتیں ہیں، ان سب سے ایک قاعدہ نکلا۔ وہ قاعدہ کیا ہے؟ المشقۃ تجلب التیسیر، مشقت آسانی دیتی ہے۔
قال العلماء، علماء فرماتے ہیں یتخرج علی هذه القاعدہ جمیع رخص الشرع و تخفیفاتہ، جمیع رخص الشرع و تخفیفاتہ، علماء فرماتے ہیں کہ اسی قاعدے پر مبنی ہے، اسی قاعدے سے متخرج ہے، یعنی تمام شرع کے تمام رخصتیں اور تخفیفات اسی قاعدے سے ماخوذ ہیں، اسی قاعدے سے نکلے ہیں۔ چلیے حضرت کا درس اب شروع ہونے والا ہے، اس لیے ہم اس طرف توجہ کرتے ہیں۔ جب حضرت کا درس مکمل ہو جائے گا تو 5 منٹ یا 10 منٹ کے بریک کے بعد انشاءاللہ پھر ہم واپس آتے ہیں۔ ریکارڈنگ بند کر دیں۔